لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ آپ کا نفس سرکشی میں مبتلا ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، وہ ایسے اعمال اختیار کر لے. تو آخر ہم اس سرکشی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر سرکش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو دین اسلام ہے، لیکن بعد میں ماحول اثر انداز ہوتا ہے. یہ ماحول کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی دیکھا. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نفس کے اندر سرکشی کیسے آتی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اگر ہم بالکل ابتدا کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. جب انہوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہی وہ موقع تھا جب ابلیس کی دشمنی سامنے آئی. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی تھی، اور اسی مقصد کے لیے مانگی تھی کہ انسان اور نسل انسانی کو بہکا سکے. عمل شر کا آغاز شیطانی اغوا سے ہوتا ہے. شیطان انسان کو برائی بھلائی بنا کر دکھاتا ہے. یہ شیطانی اغوا ہے کہ وہ برائی کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ برائی کرنے کے لیے راغب ہو جاتا ہے. اور جب انسان برائی کرتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے توبہ کا، استغفار کا، نہیں کرتا تو دل پر دھبا لگ جاتا ہے. جب یہ دھبے، جب یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وہ سٹیج ہے جس پر انسان پورے طریقے سے سرکش ہو جاتا ہے.